تو خود بھی ہم ایک مذہبی جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے یا خانقاہوں کا جو سیاسی مسلک ہوتا ہے وہ JUI ہے، اور اسی سیاسی مسلک پر تمام علماء ہوتے ہیں۔ زہیب اعظم خان کی بات سن کر مجھے نوزادہ نصر اللہ خان کا ایک شعر یاد آیا، سنا دیں آپ کو؟ ہم کوچہ سیاست میں نہ آتے لیکن ہم کوچہ سیاست میں نہ آتے لیکن یہ تھی ہر دور میں حالات کی خواہش، یہ تھی ہر دور میں حالات کی۔ اچھے جذبات کے ساتھ آئے ہیں یہ۔ میرے پاس اینکر بھی آتے ہیں، صحافی بھی مختلف، تو دعائیں ہم سب کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا مرکز کا یا ہمارا مزاج دعائی کا ہوتا ہے، بد دعا دینا تو اللہ کی محبوب کی امت کو بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے لیے بھی دعا گو ہیں ہم، اور اچھے انسان ہیں۔ ان کی گفتگو سے مجھے بڑی متانت نظر آئی، شریف آدمی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو کامیاب فرمائے، اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ المحدثین حضرت مولانا عبدالحق صاحب، اکوڑا خٹک والے الیکشن لڑ رہے تھے، تو اجمل خٹک کا باپ بھی الیکشن لڑ رہا تھا، نصر اللہ خٹک۔ تو وہ آیا حضرت کے پاس کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے۔ اب جن سے مقابلہ کرا رہا ہے انہی سے دعا کرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے بھی کامیاب کرے، اللہ مجھے بھی کامیاب کرے۔ انہوں نے کہا حضرت کامیاب دو میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے ہاں جو کامیابی کے پیمانے وہ الگ الگ ہیں، اللہ کے ہاں جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہ تو بہت مرد درویش تھے، عجیب انسان تھے۔ ان کی زبان سے نکلی یہ دعا اللہ نے اسے قبول کی کہ نصر اللہ خٹک الیکشن لڑا، ہار گیا۔ اس کی زندگی کا آخری دور جو گزرا ہے نا، وہ مسجد کے ایک حجرے کے اندر قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہوا ہے۔ کسی نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت فرمایا دعا تو یہی ہے کہ اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ اصل ہماری کامیابی مرنے کے بعد ضرور ہوگی۔ میں زہیب اعظم خان صاحب سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں، اور تمام سیاسی زعماء جو میرے پاس آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں ان سے بھی میری ایک درخواست رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ ایک بہت سنجیدہ پڑھے لکھے صاحب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توہین رسالت کا جو معاملہ تھا وہ کوئی ایک بدبخت ہوتا تھا، کوئی ایک آدھ بدبخت ہوتا تھا جو توہین رسالت کرتا تھا، اور اس توہین رسالت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان پہ پھٹکار آتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، جس نے توہین کے یہ الفاظ صحابہ کرام کو وضو کرتے دیکھا، نے کہا یہ تو مجنون لوگوں کا طریقہ ہے، پاگلوں کا طریقہ ہے یہ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے ان الفاظ سے بے ادبی اور توہین کی۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ نے قرآن میں اس شخص کے خلاف 10 مذمتی الفاظ بھیجے، 10 مذمتی الفاظ بھیج کے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ جتنی باتیں قرآن نے بیان کی ہیں نا، وہ تو عربی تو آتی تھی، قرآن کو تو سمجھتے تھے۔ ایک صحابی نے جا کے اس بدبخت سے کہا تو نے توہین رسالت تو کی ہے، لیکن اس کے جواب میں یہ مسلمانوں کے پیغمبر پر قرآن اترا ہے۔ اس نے کہا کیا الفاظ ہیں اس کے؟ انہوں نے کہا الفاظ یہ ہیں۔ اس نے الفاظ پر غور کیا، اس نے کہا یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ میرے اندر موجود ہیں، یہ جتنی کمیاں ہیں میرے اندر موجود ہیں، اور واقعتاً میں دغاباز بھی ہوں، جھوٹا بھی ہوں، فراڈیا بھی ہوں، سارے عیوب میرے اندر ہیں، لیکن ایک عیب کا ذکر جو قرآن نے کیا ہے کہ
کہ عتل بعد ذالک زنیم، کہ جو رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرے وہ بڑا حرامی بھی ہے، حرام زادہ ہے، وہ بد نسل ہے، وہ یہ ہے عتل بعد ذالک زنیم کا معنی۔ یہ بات میری نوٹ کر لیں، ہمارے حضرت بڑے خوش مزاج بھی تھے اور بڑا اچھا معنی بھی بعض اوقات کرتے فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت ولید بن مغیرہ بدبخت ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہنے لگا کہ باقی عیوب تو سارے میرے اندر ہیں، یہ بتا میرا باپ کون ہے، باپ کے بارے میں تو ہی بتا سکتی ہے کہ کون ہے۔ جب یہ بات کی نا تو ماں نے کہا کیا کہا قرآن نے؟ کہا قرآن نے کہا عتل بعد ذالک زنیم، جو رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہے وہ بڑا حرامی بھی ہے، وہ بد نسل ہے، وہ حرام زادہ ہے۔ وہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب ماں چپ ہو گئی نا تو اس نے تلوار نکال دی۔ قاضی ثناء اللہ پانیپتی فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں، تلوار نکال دی اس نے، اور تلوار نکال کر ماں کے سر پہ رکھی، اگر مجھے یہ نہیں بتائے گی کہ میرا باپ کون ہے میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا پھر پوچھ، اس نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے کہا کرتے تھے وہ جڑے تھوڑا کو ایک پہ ہوا تو دساں میں تیرا کو ایک پہ ہوا تو دساں، آپ کا کوئی ایک باپ ہو تو میں بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے وہ پکے حرامزادے ہیں۔ زہیب اعظم خان صاحب، آپ سے میری یہ درخواست ہے، آپ اس فورم پر پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ایک تحریک اٹھ گئی ہے، پہلے تحریک نہیں تھی۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ایک دوست کسی ادارے کے چیئرمین ہیں، اللہ ان کو استقامت دے، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم نے لاکھوں سائٹس ایسی بلاک کرائی ہیں جن میں توہین رسالت کا ایسا مواد ڈالا گیا ہے۔ میں نے چند باتیں ان سے کی، انہوں نے کہا حضرت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ تو ہماری ساری نسبتیں بعد کی ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، یہ اساس دین کے مسئلے ہیں۔ ہمارے اصل مسئلے ہمارے یہ ہیں۔ یہ جو سیاستدان گلی نالی کی سیاست کرتے ہیں نا، اس نے جی بجلی لگا دی، اس نے یہ کر دی، یہ ہماری ضرورتیں ہیں ہماری، وہ اپنے جیب سے تھوڑی کر دیں گے، ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، وہ ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے جو لگاتے ہیں۔ اصل ہمارے پارلیمنٹ کا جو مسئلہ ہے، اصل جو ہمارے مسائل ہیں وہ دین کے ہیں، وہ ختم نبوت کے ہیں، ہمارے ایمان کے بچاؤ کے ہیں، اس نسل کے ایمان کے تحفظ کے ہیں۔ تو آپ اس کوچے میں ابھی آ گئے ہیں، آج نہ گئے تو کل کسی وقت انشاءاللہ آپ وہاں اس ایوان میں پہنچ ہی جائیں گے، اور جہاں پر ملک کے بارے میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو بس آپ سے یہ درخواست ہے۔ میرے پاس کامران خان میرا دوست ہے، آج کل ہم نیوز میں ہے، وہ بیت بھی ہے، وہ چند دن پہلے آیا تھا، تو میں نے اس سے کہا ہم آپ سے ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کی بھیک مانگیں گے، باقی کوئی آپ سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ دنیا والے خود ہمارے پیچھے چل کے آتے ہیں، ہم دنیا والوں کے پیچھے کبھی نہیں جاتے۔ تو آپ سے بھی ہماری یہی توقعات ہیں، آپ سے بھی ہماری یہی توقعات ہیں